معزز سامعین کرام، ایک سوال کیا گیا ہے، پسینے کے تعلق سے سوال ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا پسینہ زیادہ آنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں تو زیادہ گرمی کے موسم میں زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے ان کا پورا جسم پسینے میں نہا جاتا ہے اور ان کے کپڑے بھی پسینے میں بھیگ جاتے ہیں اور پسینے سے ایک طرح کی بدبو بھی خارج ہوتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے انسان پاس میں کھڑے ہونا یا پاس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ جب پسینے کی بدبو اتنی آتی ہے کہ پاس میں انسان بیٹھ نہیں سکتا اور پاس میں انسان جو ہے اس کے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو آیا زیادہ پسینہ آنے سے اور زیادہ کپڑے پسینے میں بھیگ جانے سے تو کیا کپڑا پاک رہے گا؟ اس کپڑے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہم اس کپڑے سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور ایک اس کے اندر اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا زیادہ پسینہ آنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے کہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی پسینہ ایک طرح کا پانی کی قسم میں سے ہے، یعنی جیسا پانی ہوتا ہے اسی کی طرح ہے، تو کیا جسم سے یہ زیادہ پسینہ نکلتا ہے اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ دو تین اہم باتیں ہیں جن کا میں خلاصہ کروں گا کہ زیادہ پسینہ آنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، پسینہ آنے سے کپڑے بھیگ جانے سے کیا کپڑا ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، پسینہ اگر زیادہ آیا تو ہم اس کپڑے سے جو پسینے میں بھیگ گیا بنا غسل کیے بنا وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر قباحت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے معاملات ہیں۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پسینہ اگر کسی شخص کو آ جائے کام کرنے کی وجہ سے یا زیادہ گرمی کی وجہ سے، تو پسینہ آنے سے پسینہ کم ہو یا زیادہ، اگرچہ تھوڑا آیا جو اس کا جسم ہی پسینے میں بھیگا یا زیادہ پسینہ آیا کہ اس کے کپڑے بھی پسینے میں بھیگ گئے، تو بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ یعنی پسینہ آنے سے نہ ہی تو انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے اور پسینہ میں کپڑے بھیگ جانے سے نہ ہی تو انسان کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ یعنی پسینے کے کپڑے اور بدن سے انسان قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور دوسری عبادات اور وظائف وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ پسینے کا آج یہ سوال کیا جا رہا ہے، لیکن آج سے 200-300 برس پہلے جائیے اور صحابہ کے زمانے میں جائیے آپ 1300-1400 برس پہلے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت تو اے سی کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت یہ فین، سیلنگ فین کا، ٹیبل فین کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت تو کسی کولر وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اگر قدرتی ہوا چلی تو چلی، لیکن زیادہ تر گرمیاں ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکثر محنت کا کام کیا کرتے تھے، اور ان کا ایسی کاریں گاڑیاں تو تھی نہیں کہ ایسیاں چلتی، اونٹ گھوڑے خچر اور پیدل کے سفر ہوتے تھے، تو ان کو تو اکثر پسینہ آتا تھا اور اکثر ان کے کپڑے پسینے میں بھیگ جاتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی عبادت اسی طرح سے کرتے تھے، اس لیے کہ پسینہ جو ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اس سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو آپ پسینے میں کپڑا بھیگ گیا یا بدن بھیگ گیا، بنا کراہت نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں اور آدو وظائف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بزرگان دین کو آپ دیکھیے وہ عبادت کرتے تھے یا کوئی محنت کرتے تھے، پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے اور ان کے کپڑے بالکل بھیگ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود
ان کی عبادت جاری رہتی تھی۔ جیسے آج اگر دیکھا جائے گرمی کے موسم میں آپ دوپہر کی ظہر اثر وغیرہ کی نماز پڑھیں، جس سے بڑا اس وقت شدت کی گرمی ہو رہی ہے، تو اگر اس میں کولر وغیرہ یا فین وغیرہ نہ چل رہے ہو، لیٹ بھاگ جائے، کرنٹ چلا جائے، تو اگر پنکھے نہ چل رہے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ عجیب سا گرمی کے اندر ایک ہیٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی وجہ سے، تو سب پسینے میں نہا جاتے ہیں، ان کے کپڑے بھی پسینے میں بھیگ جاتے ہیں، تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ سب کی نماز ہوتی ہے، پسینے کی وجہ سے جو ہے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جب کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اور جب بدن ناپاک نہیں ہوگا تو پھر پسینے کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے وضو کر لیا تھا اور وضو کرنے کے بعد آپ کو پسینہ آ گیا تو یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں میں یہ پسینہ نہیں آتا ہے۔ پسینہ آنے سے وضو ہرگز نہیں ٹوٹتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو پسینہ جو ہے کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، ہاں ایک طرح کی بدبو ضرور آتی ہے، تو اگر پسینہ زیادہ کسی کو آ گیا اور کپڑے میں بھی بدبو آ رہی ہے تو اس کو نہا لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، اور پھر وہ کپڑا چینج کر لینا چاہیے یا دھل کے اس کو پہن لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے بدبو آتی ہے تو کسی کے برابر میں اگر آپ بیٹھیں گے تو اسے تکلیف ہوگی اور اسے برا لگے گا، اور وہ آپ کے پاس نہ بیٹھنا پسند کرے گا نہ کھڑے ہونا پسند کرے گا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے عام طور سے پسینے کے کپڑے ہیں اور وہ ایسے ہی خشک ہو گیا پسینہ اور پھر وہ نہانے میں 2-3 دن لگا دیتے ہیں، تو یہ ایک خلاف ہے اس کے بھی کہ سرکار نے فرمایا جو ہے صفائی آدھا ایمان ہے، تو یہ پسینہ ایک صفائی کے غیر تو ہو جائے گا، یعنی صفائی کو سرکار نے پسند فرمایا، اب پسینے کے کپڑے ہو گئے، عجیب سی بدبو آ رہی ہے بدن سے، پھر وہ صفائی نہیں رہی، پھر ہم جو ہے صفائی کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو صاف رہنا چاہیے، سرکار نے پسند فرمایا، اسلام جو ہے صفائی کو پسند فرماتا ہے، تو اس لیے جو ہے غسل کر لینا چاہیے، نہا لینا چاہیے، اب کپڑا چینج کر لینا چاہیے، اگر اور بھی نہ ہو تو اس کو دھل کے کم سے کم پسینہ نکل جائے اور اس کی بدبو نکل جائے پھر پہن لینا چاہیے، تاکہ کہیں مجلس میں بیٹھے، مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کے برابر جو جماعت میں شخص کھڑا ہوگا اس کو اگر زیادہ پسینے کی بدبو آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کو تکلیف دے گی اور اس کو پریشانی ہوگی، اور آپ کے پاس میں اس کو کھڑا ہونا جو ہے پریشان کرے گا، تو اس لیے اس سے گریز کریں، نہا لے اور کپڑے کو صاف رکھے۔